مہدی، مرحومہ اختر جہاں بنت وزیر علی، مرحومہ صدف بندن نسیم حیدر اور تمام مومنین و مومنات کے روح کو اصال فرما دیں۔ مرحومہ صدف بنت نسیم، بس ہو گیا ایک بار پڑھ دیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات حضرات محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. برابر یہ آیت سنتے رہتے ہیں، مجلسوں میں بھی، جشن میں بھی، ایسے بھی ہر موقع پہ، کہ رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرے، محبت۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ محبت ایسی شے ہے، یہ ولایت اہل بیت معصومین علیہم السلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس بھی انسان کے پاس ہے وہ انسان سرفراز ہے، سعادت مند ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کا عاقبت بھی بخیر ہو، معلوم نہیں ہے کب جو ہے یہ نعمت دل سے نکل جائے، معلوم نہیں۔ اس کے لیے دعا وغیرہ بھی ہے نا، دعا بھی ہے کہ دعا تاکہ ثابت قدم رہے، ایسا نہ دعا کرتا رہے ہمیشہ کہ یہ جو نعمت ہے ہمارے پاس یہ ہمارے دل سے نکلنے نہ پائے اور جو ہے اس میں نا اضافہ ہوتا رہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں کہ ذکر حسین، فرش حسین، یہ سب جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال انسان کو یہ معلوم نہیں، انسان کو معلوم نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز کی تکبیر، تکبیرۃ الاحرام کے سلسلے سے معلوم ہو جائے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو پھر لوگ جو ہے یہ نہیں سوچیں گے کہ ہو جانے دیکھ رکوع میں پکڑ لیں گے، ہے نا، اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، مطلب ہم بھی پہلے یہی تھے، آپ کو نہیں کرے، آپ بہت اچھے کہ پکڑ لیں گے رکوع میں، کہ ہوتا ہے مثلا انسان سوچتا ہے۔ تو معصومین نے فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو لوگ جو ہے پہلے ہی سے حاضر ہو جائیں، 10-15 منٹ پہلے، ہے نا۔ اسی طریقے سے مجلس کی بھی اہمیت ہے، بے شک بے شک۔ یہ جو مرثیہ خوانی ہے، ذاکر اول تو یہی ہے نا، مرثیہ خوانی جو اہمیت دیا گیا نا، لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرثیہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ مجمع اکٹھا ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ پڑھنے والا بھی سوچتا ہے اب بہرحال ہم کہہ رہے ہیں مجلس سب تو دل پہ لے لیتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے
ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل ٹوٹے مجلس سے، ہے نا، فائدہ کیا پھر مجلس پڑھنے سے، ہے نا. تو بہرحال ہے نا وہ بھی سوچتا ہے یہی ہے نا کہ ابھی مجمع نہیں ہے، تھوڑا پڑھ دیجیے، تھوڑا سا اور پڑھ دیجیے، جب تک نہیں آ رہا ہے مجمع تو آپ بھی پڑھ دیجیے، ہے نا. اب مجمع آ گیا، مجمع جو ہے ظاہر سی بات ہے اہمیت ہے نا، جہاں مرثیہ شروع ہوا نہیں کی اہمیت اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے نماز کی تکبیرۃ الاحرام کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے مرثیے کی بھی اہمیت ہے. پڑھیے صلوات محمد. تو یہ عزاداری جو ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے. اسی لیے تو ہم مجلس میں اہل بیت کے فضائل سناتے ہیں. یہ جو ہے کوئی تعزیت نامہ تو ہو نہیں رہا ہے، کوئی سیمینار تو ہو نہیں رہا، سر جھکائے سنتے رہیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، چپ چاپ بیٹھے رہیے. اسی لیے تو ہے نا کہ یہاں جو ہے ذکر اہل بیت معصومین علیہ السلام ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں سے اٹھے تو تھوڑا ایمان میں اضافہ ہو. پڑھیے صلوات محمد ہے نا. یہ نہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ہے نا شک لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں ہم چلائیں گے نہیں تو ہمارے اندر خود ہی جوش نہیں پیدا ہوگا، لیکن ہے نا عقل کے ساتھ جوش، عقل کے ساتھ، ایسا نہیں عقل بالائے طاق رکھ کے جوش میں آ گئے، نہیں، عقل کے ساتھ تابع ہیں، ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو ہے نا کہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے بجائے یہ کہ جتنا ایمان تھا اتنا ہی رہ جائے، ایک شک لے کر اٹھ گئے یہاں سے، ہے نا. لہذا جو ایمان اور یقین میں اضافہ ہو، ایمان اور یقین میں، ہے نا. اب جیسا ہے نا کہ مثلا جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے، تو اب بتائیے کیا ہے؟ علی کی توہین ہے، علی کی توہین ہے. علی مولا کائنات جب گئے تو کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب چلے گئے. یعنی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں سے کامیاب گئے، یعنی توحید کے پیغام کو پہنچانے آئے تھے، پہنچا دیا، کامیاب گئے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کامیابی نہیں گئے. نہیں واضح ہو رہا ہے؟ تفسیر میں جائیں کیا؟ پڑھیے صلوات محمد والے محمد. اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم بہترین، ہے نا، تم میں سے بہترین بندے کو بھیج رہے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے. پروردگار کہہ رہا ہم بہترین جو ہے بندوں کو بھیج رہے ہیں تمہارے درمیان ہدایت کرے. ہم جو ہے مان ہی نہیں رہے ہیں اسے، ہم تو اللہ مان رہے ہیں. پڑھ دیجئے صلوات. تو یہ دیکھیں، یہ ولایت اگر انسان کے دل میں ہے تو خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ جس کے دل میں ولایت ہے تو پھر جو ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طریقے سے ہے جیسے مہار کا ناقہ ہے. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ابھی تھوڑا واضح کریں گے، ابھی تو اس سے ہے نا واضح نہیں ہوا ہے. کیا ہو گیا یار؟ دیکھیں جب مہار کا ناطہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کنٹرول میں رہتا ہے، نہ چھٹکتا ہے، نہ بھٹکتا ہے، نہ آگے جاتا ہے، نہ زیادہ پیچھے رہتا ہے نا. تو اسی طریقے سے یعنی جس کے دل میں جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مہار کے ناکے کے مانند ہے نا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر لقلقہ زبانی ہے نا. بس جو ہے زبانی دعویٰ کر رہا ہے نا، زبانی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کی ہے نا محبت کرتے ہیں، معرفت یعنی اس منزل پہ نہیں ہے. دیکھیں اگر جو ہے ولایت اہل بیت کی معرفت ہے تو پھر اگر درخت کو اشارہ کر دے، اگر ہم اشارہ کر دیں نا، ابھی مثال دے دیں گے نا، تو پھر جو ہے زمین اپنی جگہ سے دروازہ بند ہو جائے ہے نا، اشارہ کر دے ہے نا تو درخت جو ہے وہ آ جائے، درخت جو ہے آ جائے گا نا. یہ تھوڑا سا اور مضبوط کریں، اس کو مضبوط کرنا آج کل بہت ضروری ہے نا. آگے سب غلط فہمی مضبوطی نہ کرنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. نہیں مضبوط کریں گے تو آپ بھی کہیں گے پھینک پھاک کے گئے. آج کل تو یہی ہے نا، یہی سب ہے نہیں، غلط بات نہیں ہے کہ ولایت ہے. تو روم کا ایک شخص تھا، رسول اسلام کو ماننے والا نہیں مانتا تھا، روم کا تھا. اسے یہ معلوم ہوا، طبیب بہت دقیق تھا، تھوڑا اچھا رہن دیجیے، نہیں بس نہیں رہن دیجیے.
تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ایک پیغمبر مدینے میں ہے اور معاذ اللہ جو ہے ان کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. سوچ رہے ہیں آپ یہ خبر مدینے کی تھی, کتنا پروپیگنڈا ہوا کہ روم تک بات پہنچ گئی, وہاں تک جو ہے خبر پہنچ. آج کل کا زمانہ تھوڑی تھا موبائل والا کہ آپ تعجب نہیں کریں گے, تھوڑا تعجب کیا کیجیے نا. یہاں مدینے خبر اور وہاں تک جو ہے معلوم ہو گیا ہے نا کہ یہ جو ہے ان کا ذہن رسول اسلام کا پیغمبر کا ذہن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. تبھی تو وہاں سے دوا لے کر چلا ہے نا, دوا لے کر چلا کہ ہم چلیں اور چلنے کے بعد ان کے ذہن کو معاذ اللہ جو ہے نا صحیح کر دے. اب جب پہنچا, جب معلوم ہوا, جب قریب مدینے میں آیا تو معلوم ہوا کہ پیغمبر تو ہے نہیں دنیا میں, وہ رحلت کر گئے, ہے نہیں. جب یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر نہیں ہے تو اس نے کہا, بہت دقیق بات ہے, کہا پیغمبر نہیں ہے لیکن اپنا جانشین تو بنا کر گئے ہوں گے, اپنا جانشین تو بنا کر گئے ہوں گے. اب لوگوں نے بتایا, اب آیا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا. تو آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ جانشین ہیں؟ کہا ہم جانشین ہیں. کہا اگر آپ ہیں تو وہ رسول اسلام وہ پیغمبر تو معجزہ دکھاتے تھے, اس درخت کو بلا لیجئے, یہاں اشارہ کیجئے. تو مولا کائنات نے کہا درخت ہے اور درخت کے سامنے مکان بھی ہے, یہ تو درخت ہے نا, کہو تو مکان کو بلا لے. اب یہ جو ہے تعجب کرنے لگا اور صرف کہا کہ کہو تو مکان کو بلا لے. دیکھا مکان حرکت میں آنے لگا. تو کہا کہ ہم اس لیے آئے تھے. کہا کس لیے؟ کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ ذہن کام نہیں کر رہا ہے. کہا دوا لے کر آئے. کہا کیسی دوا؟ کہا بس اتنا دقیق اپنے زبان میں بول رہے ہیں نا, اتنا ہے کہ اگر تھوڑا سا ایک قطرہ بھی پی لے تو پھر جو ہے وہ درست ہو جائے گا نا, صحیح ہو جائے گا. کہا دیکھیں کون سی دوا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں نا ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ تو سمجھا ہوگا, ایک مثال دے رہے ہیں نا. اس وقت آپ کا یہ کہاں ڈیٹ فٹ لکھا رہتا تھا, تو لیا تو یہی سمجھا ہوگا نا, تبھی دے دیا نا, لے لیجئے. اب مولا علی نے لیا, لے کے سب پی گئے. اب یہ جو ہے پریشان ہوا کہ تو ایک قطرے کے لیے دماغ صحیح ہوتا ہے تو جان چلا جائے گا. اب چھٹکنے لگا کہ اب تو مارے جائیں گے, ہے نا, کہ کون سننے والا, یہی ہوگا کہ زہر لے کر آیا تھا پلا دیا, ہم نے تو پلایا نہیں ہے. اب جب یہ گھبرایا تو مولا کائنات نے کہا گھبرانے کی ضرورت, گھبراؤ نہیں, تم گھبراؤ نہیں, ہے نا, ہم نے پیا ہے, تم کیوں گھبرا رہے ہو, ہے نا, گھبراؤ نہیں. اب اس کے بعد جو ہے دیکھا تمام منظر کو, اس نے کہا کہ ہم جو ہے آپ پہ ایمان لاتے ہیں, ولایت کو قبول کر لیا. اب جب ولایت کو قبول کر لیا تو اب مولا کائنات نے کہا اس سے کہ اس درخت کو اشارہ کرو تم. کہا کہ کہاں ہم, اور درخت کو اشارہ کریں. مولا کائنات نے کہا تم نے اب ہماری ولایت کو قبول کر لیا ہے, اب درخت کو اشارہ کرو گے تو درخت آ جائے گا. پڑھیے صلوات. یہ ولایت ہے, اہل بیت ولایت ہے. لوگ جو ہے اس میں اعظم تلاش کرتے ہیں, علی اس میں اعظم ہے. 14 معصومین علیہ السلام کے اسماء جو ہے یہ اس میں اعظم ہے, اس میں اعظم ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو ہے اس میں اعظم اور تمام علوم کا کی 73 ہے پروردگار نے, ہے نا, جو معصومین کو دیا, جناب موسیٰ کو, دیگر انبیاء کو, کسی کو 4 ہے نا, اس طریقے سے جو ہے تو اس میں اعظم. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس میں اعظم ہے تو صلاحیت ہے نا, صلاحیت کو ہے نا
دیکھ کر عطا کرتا ہے، جیسی صلاحیت ہو، جس کے اندر جتنا علم ہو، جتنی بردباری ہو، ہوتا ہے اسی حساب سے ہے نا۔ ایک بڑا آفیسر ہے کہ اس کے خادم بھی ارد گرد رہتے ہیں، پہرے دار بھی رہتے ہیں۔ ایک عام آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ارد گرد نہیں رہتے ہیں، اس کے پاس اس لیے ہے کہ اس منزل پہ ہے، اس کے پاس جو ہے اتنا علم ہے، اس منصب پہ یہ پہنچا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز بھی پروردگار جو ہے نا صلاحیت دے کر ہر ایک کو نہیں ہے نا۔ مثلا جو ہے اگر کوئی کمزور انسان ہے اور اس کے پاس اگر جو ہے طاقت اور صلاحیت ہو، دیکھیں گے جیسا کہ مولا علی کے پاس آتے تھے یا بعض برا بھلا کہتے تھے، یا جو سوال ہوتا تلوار کیوں نہیں چلا دیا، بیعت کیوں نہیں کر لی، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے ذہن میں آتی ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک جو ہے کمزور سا انسان ہے، اس کے اندر علم اور بردباری اور صلاحیت نہ ہو، تو وہ جو ہے فوراً کیا کرتا ہے، وہ فوراً ایکشن لے لیتا ہے نا۔ لیکن علم اور بردباری ہوتی ہے نا تو وہ جو ہے فوراً نہیں ہے نا۔ اگر تھوڑا سا طاقت ہو کسی کے پاس تو فوراً پولیس بلا لے گا، ہے نا، کمزور ہے بیچارہ، ہے نا، لیکن علم ہے، بردباری ہے، تمام چیزیں ہیں تو وہ فوراً نہیں کرتا۔ جیسا کہ ایک شخص 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے علم اعظم کا تعلیم دے دیجئے، کچھ ہمیں بھی سکھا دیجئے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، کیوں؟ امام کو معلوم تھا کہ اس کے اندر جو ہے صلاحیت نہیں ہے، اس کے صلاحیت پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو امام نے کیا کہا کہ نہیں۔ تو اب جو بعض افراد تھے انہوں نے کہا کہ مولا جب اتنا اصرار کر رہا ہے تو مولا نے بھی کہا کہ ہم اسے واضح کر دیں، جتنی اس کی عقل ہے عقل کے مطابق ہی سمجھا دیں، ہے نا، جتنی عقل ہے اسی عقل کے مطابق جو ہے امام نے جو ہے اسے سمجھایا ہے نا۔ امام کو معلوم ہے، امام تو امام ہے نا، کہ جتنی عقل ہو اتنی ہی سمجھاؤ، عقل اس کے زیادہ سمجھاؤ گے تو پھر جو ہے مسئلہ خراب ہو جائے گا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا، سمجھنے کے بجائے جو ہے بگڑ جائے گا۔ تو امام نے کہا اس کے عقل کے مطابق ہی سمجھائے۔ امام تو اسی وقت سمجھا سکتے تھے، بیان کر سکتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کل آنا، کل جو ہے تم فلاں جگہ دریا کے کنارے جو ہے فلاں جگہ جو ہے مثلا مثال کے طور پہ 10 بجے دن میں آ جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فائدہ تھا نا، علم اعظم سیکھنا تھا، تو 10 بجے نہیں 8 ہی بجے پہنچ گیا، فائدہ معلوم ہو جائے نا۔ پھر آدھی مجلس ختم ہونے کے بعد پڑھیے صلوات محمد، تو فائدہ تھا، پہنچ گیا پہلے۔ اب جو ہے وہ ٹہل رہا ہے دریا کنارے، جو ہے ٹہل رہا ہے۔ اچھا امام جو ہے عمدن تاخیر میں گئے اور یہ ٹہل رہا ہے کہ ادھر سے جو ہے ایک بوڑھا سر پہ جو ہے لکڑی باندھے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے چلا آ رہا ہے، اور جب وہ آیا تو کیا ہوا، یہ اس نوجوان سے ٹکرا گیا، جو نوجوان سے ٹکرا گیا اور جو ہے لکڑی گر گئی۔ اب جب لکڑی گر گئی، بہرحال نوجوان سے ٹکرا گیا، تو یہ نوجوان تھا یہ غصے میں آیا، تو بہرحال وہ بوڑھا جو تھا اس نے بھی کچھ کہا ہے، 2-4 جملہ کہا۔ اب یہ جو ہے غصے میں آ گیا، اور غصے میں آنے کے بعد جو ہے بوڑھے کو مارنے لگا، سمجھے آپ۔ اب وہ بیچارہ جو ہے مار کھایا، بہت مارا، بہت اس سے جو ہے مارا۔ اب جو ہے بوڑھے کو جب مارا تو دیکھیں بات چیزیں ایسی ہیں جسے چھت ہو، آج کل کے پاس الگ چھت ہو گئی نا، مٹی اٹی کی جو بنتی تھی، چھت جتنا پیٹیو اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ آگے آ جائیے تھوڑا، صلوات پڑھیے، آ جائیے تھوڑا۔ ہاں تھوڑا سا ہو گیا، آپ پڑھیے۔ تو بہرحال اسے جو ہے مارا، بھول نہیں نہ گئے، ہاں ذہن تو ہے نا، ذہن ہو جاتا ہے تو ہے نا، اس میں فائدہ اپنے ہی ہوگا، پھر شروع سے کر دیں گے نا۔ اب آنی مجلس بھی خوش ہو جاتا، ارے 1.5 گھنٹہ پڑھے اور یہ صلوات۔ تو بہرحال اسے جو ہے اس نوجوان نے بوڑھے کو مارا پیٹا۔
اب اس کے بعد جو ہے وہ بوڑھا خون میں لت پھت جا رہا تھا. اب امام آ گئے, اب یہ خوش ہو گیا کہ آج جو ہے امام ہمیں اسم اعظم کی تعلیم دے. بات بہت دقیق ہے, ہلکے میں نہ لیجئے گا. کہا کہ آج جو ہے اسم اعظم کی تعلیم دے گے. امام آئے. اب ظاہر سی بات ہے نوجوان بوڑھے میں فرق ہوتا ہے نا, فرق تو ہوتا ہے نا. اب دیکھا کہ ایک دم جو ہے نا یہ جوش میں ایسے ہے ٹہل رہا ہے نا. امام نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا ارے مولانا پوچھئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک بوڑھا جو ہے وہ گٹھا لے کر جا رہا تھا, وہ لگ گیا ہے. تو کہا کیا کیا؟ کہا کہ ہم نے مارا اسے. تو امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہیں اسم اعظم آتا اس وقت تو تم کیا کرتے؟ کہا اسے جانور بنا دیتے. کہا دیکھو وہ جو بوڑھا جا رہا ہے 4 اسم اعظم جانتا ہے. تو اس کے پاس جو ہے اسم اعظم ہے نا, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی ہمارا کہہ رہے ہو کہ ہم حیوان بنا دیتے ہیں نا, کچھ نہیں ہے, اتنا چھٹک رہے ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس اسم اعظم ہو, اتنی طاقت ہو ہے نا, تو وہ جو ہے جانتا ہے موقع اور محل کو. آگے ہی بلا لیتے لیکن گھسنا پڑے گا تھوڑا سا. تو چلیے ایک صلوات اور پڑھیے محمد والے. یعنی اسم اعظم کو جانتا تھا لیکن جو ہے اس نے استعمال نہیں کیا ہے نا. تب آپ دیکھیں کہ یہ ہے بردباری ہے نا, یہ ہے علم کہ انسان کے پاس جب صلاحیت ہوتی ہے بردباری ہوتا ہے اور ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہوتا ہے تو انسان جو ہے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی جب سنیے پھر دقیق بات, یعنی انسان کے پاس اگر ولایت اہل بیت حقیقی ہے تو وہ ہار کے بھی جیتتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار گیا, کبھی جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہارتا نہیں ہے. یہ قلب میں سے بولا کریے, زبان سے نہیں, ہارٹ سے بولا کریے. انگلش بول رہے ہیں سمجھ گئے آپ ہے نا. ابھی بات مضبوط نہیں ہوگی, آپ بھی سوچ رہے ہیں خوب ہوا مڑا رہے. سنیے ابھی مضبوط کر دیتے ہیں اسے کس طریقے سے ہے نا کہ ٹوٹی پھوٹی تو ہم بھی مجلس پڑھ ہی لیتے ہیں, ایسا تھوڑی مجلس نہیں پڑھنا ہے نا, ٹوٹی پھوٹی پڑھ ہی لیتے ہیں. کہ دیکھیں وہ کبھی ہارتا نہیں ہے, اس کو ذہن پہ رکھیے گا. ولایت اہل بیت ہے تو کبھی ہارتا نہیں ہے. ان لوگوں کے نظر میں لگتا ہے ہار گیا لیکن جیتتا ہے, پروردگار اسے بلند کرتا ہے. سنیے پہلوان تختی تھا ایران کا, اس کے اسلحے اور جو انعامات وغیرہ ملے ہیں مشہد میں جائیے گا سب 8ویں امام کے قدموں میں ڈال دیا. کیا نام تھا؟ پہلوان تختی. بہت بڑا شجاع تھا لیکن جو ہے اس نے جو کشتی وغیرہ لڑی اور جو جیتا اس سے مشہور نہیں ہوا. سمجھ گیا؟ بات بہت دقیق ہے, اس کو دل میں رکھیے گا. اس سے مشہور نہیں ہوا. مشہور کس سے ہوا, کامیاب کس سے ہوا؟ اس نے 3 کشتی جو ہے ہاری ہے آمدن, اور اس سے جو ہے وہ پہلوان مشہور ہو گیا پوری دنیا میں. وہ کیا ہے؟ 3 موقع تھا کہ جس سے مشہور ہوا. جہاں جنگ میں کامیاب ہوا پٹک دیا پچھاڑ دیا, جو کشتی تھی اس سے مشہور نہیں ہوا, نہ اس سے لوگوں نے یاد کیا, لیکن جہاں پہ ہارا اس سے مشہور ہوا. پہلا موقع کون سا تھا؟ پہلا موقع یہ تھا کہ سامنے ایک پہلا اس سے پہلے والا سنا دے کہ ایک ملک تھا, وہ ملک سے دشمنی تھی. یہ ہوا کہ اس سے کشتی ہوگی, اس نے کہا ہم اس سے کشتی نہیں لڑیں گے, یہ جو ہے دشمن ہے, ہمارے ملک کا دشمن ہے, لہٰذا جو ہے ہم دشمن سے کبھی جو ہے کشتی نہیں لڑیں گے. کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے. تو پھر یہ ہوا کہ بہرحال جب نہیں لڑا تو ہار گیا, لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہے, کس نے جو ہے اس طریقے سے کیا تو مشہور ہوا. اور پھر دوسرا موقع کہ ایک پہلوان سے کشتی تھی. اب جب اس سے کشتی ہوئی تو یہ تختی پہلوان ہار گیا, وہ اوپر زیر ہو گیا. اب لوگوں نے جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے نا اپنا گولڈ وغیرہ جو بھی تھا دیا اور نعرہ وارہ بلند کیا. اس نے کہا نہیں سب رک جاؤ, سب گھبرا گئے. کہا ہم نے نہیں جیتا, یہ جیتا ہے. کہا کیسی بات کر رہے ہو, ہم نے دیکھا, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم ہار گئے, یہ جیتا ہے. کہا نہیں, ہمارے پاؤں پہ زخمی تھا, ہمارا پاؤں جو ہے وہ زخم تھا, پھوڑا تھا, اور یہ چاہتا ہے تو پہلے ہی مرحلے میں وہیں مارتا گر جاتے ہیں ہم,
لیکن پوری کشتی کے دوران یہ خیال رکھتا رہا کہ یہاں چوٹ نہ لگے. بات بہت دقیق ہے. پوری کشتی کے درمیان یہ خیال رکھتا رہا کہ یہاں چوٹ نہ لگے, اور چاہتا تو پہلے ہی مرحلے میں جو ہے ہمیں زیر کر دیتا ہے. لہذا اس نے کہا ہم نے نہیں جیتا ہے, اصل یہ جیتا ہے. اور تیسرا موقع کہ جب یہ جا رہا تھا, کشتی تھی اور تختی پہلوان بھی جا رہا تھا, تو دیکھا ایک بڑھیا ہے مومنہ, وہ جو ہے شیرینی حلوہ جو ہے نا, حلوہ اپنی زبان میں کہہ لیے سوجی کا حلوہ, وہ تقسیم کر رہی تھی. یہ تختی پہلوان بھی جا رہا تھا, دیکھا حلوہ تقسیم کر رہی, کہا لو نظر کا ہے, یہ بھی لیا. وہ پہچانتی نہیں تھی اسے, تو اس نے سوال کر لیا کہ بوڑھی ماں یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ نظر ہے. نظر. کہا کس کی نظر؟ کہا مشکل کشا کی. کہا کیسی نظر ہے, کیسی منت ہے؟ کہا ہمارے بیٹے کی آج کشتی جو ہے تختی پہلوان سے ہے, لہذا ہم نے منت مانی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے جیت جائے. اور یہی تختی پہلوان تھے, اور گئے, اور جانے کے بعد یہ خود زیر ہو گئے. سمجھ گئے آپ کہ علی کے نام پہ ہے نا, کہ علی کا واسطہ دیا, وہ ذہن پر رکھ کے جو ہے یہ خود ہار گئے. اور یہ تین, یہ جو ابھی بیان کیا, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے, اور آج تک جو ہے ان کا نام ہے. جو جیتے تو اس سے نہیں ہوئے. پڑھیے صلوات پڑھیے. سمجھے آپ؟ تو انسان جو ہے وہ انسان ہے نا سمجھتا نہیں ہے. اس سے جو ہے نا جس کے دل میں ولایت ہے, توکل ہے, تو کبھی بھی وہ ہارتا نہیں ہے, ہار کے بھی جو ہے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے نا. اور پروردگار جو ہے اسے بلند کرتا ہے. شہرت الگ چیز ہے, شہرت جو ہے وہ انسان دیتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ شہرت کے ساتھ عزت بھی ہو. عزت انسان کے ہاتھ میں نہیں, عزت پروردگار دیتا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے. تو جس کے دل میں ولایت ہے نا, تو خون کے قطرے قطرے سے جو ہے یا علی کی صدا آئے گی, اور جب تک جو ہے اس کی جان ہے اس وقت تک جو ہے یا علی کی صدا آتی رہے گی. آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے عاشق تھے, جانباز تھے, چاہنے والے تھے, کہ سولی پہ لٹکائے گئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ذکر علی کر رہے ہیں, ذکر علی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب رشید حجری, ان کا دیکھ لیں کہ جب انہیں جو ہے الٹا لٹکایا گیا, جب الٹا لٹکایا گیا, یہ جو ہے الٹے لٹکے ہوئے ہیں, اور یہاں تک کہ کوئی ہے نہیں, صحرا ہے, بیابان ہے, کوئی ہے نہیں, لیکن کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا گزر رہی ہے. جب دیکھا کہ ایک بڑھیا گزر رہی ہے تو انہوں نے روکا, اور روکنے کے بعد سوال کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا دربار میں جا رہے ہیں. کیا کرنے؟ کہا کہ ہم پریشان ہیں. کہا کہ دربار میں جاؤ گی, جتنا تمہیں درباری دے گا اس سے زیادہ ہم دے دیں گے, ہے نا. کہ 7-8 نسل جو ہے بیٹھ کر کھائے گی. لیکن یہ بڑھیا بھی سوچ رہی تھی, یہ تو خود الٹا لٹکا ہوا ہے, الٹا لٹکا ہوا ہے. ابھی مسائل نہیں پڑھیں گے, پڑھیے صلوات. تو کہ یہ کیا ہمیں دے دے گا, یہ کیا دے دے گا, وہ بھی تعجب کرنے لگی کہ یہ کیا دے گا. رک گئی, روک لیا. کہا کہ ایسا کرو کہ تمہارے پاس جو کپڑا ہے, کپڑا جو پارچا وغیرہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں, کہا نیچے بچھا دو. نیچے بچھا دیا. اب خون کے قطرے ٹپکے, ہے نا. تعجب نہ کیجئے گا, خون کے قطرے ٹپکے. اب کہا کہ اسے لے کر جاؤ, لے کر جاؤ, اسے بیچ دینا. اب جب بڑھیا دیکھتی ہے, کیا دیکھتی ہے, جواہرات میں تبدیل ہو گئے. یہ جو ہے اب خون نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا, دے دیا نا, اب کہا رک جاؤ. اب اس کے بعد جو ہے یہ مولا علی کے فضائل سنا رہے ہیں. سبحان اللہ. مولا علی کے فضائل سنا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کے ایسے چاہنے والے تھے کہ ایسے موقع پہ بھی ذکر علی ابن ابی طالب کرتے تھے. صلوات
ہم کیا ہے، ہم تو بس ایک کب اپنی بات کرتے ہیں، کسی کی بات تو نہیں کرتے ہیں نا. گھبرا جاتے، پسینہ ہو رہا ہے نا، ایک ہی گھنٹے میں سانس پھولنے لگا، تو بارہ یہ تو کمزوری مجبوری ہے، اس سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے نا. لیکن معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے گھبرا جاتا ہے نا، یہ گرمی ہے، یہ ہے، اور تھوڑا سا فضائل پڑھے ہے نا. اب بعض گھبرا جاتے ہیں، بعض کے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے، بعض کے اٹک جاتا ہے، اور اتارنا یہی جو ہے خطیب کا کام ہوتا ہے نا. صلوات پڑھے محمد والے اور جب اتر جائے تو اسی کو مومن کہتے ہیں، اٹک جائے تو اسی کو تو منافق کہتے ہیں. اٹک گیا یعنی سمجھ لیجئے جو ہے وہ منافق ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے کہ کما حقہ جو ہے، اگر انسان کو معرفت حاصل ہو جائے نا، کہ جیسا کہ معرفت ہونا چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس منزل پہ ہو جاتا ہے، اس منزل پہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیے ہر چیز جو ہے، آج کل دولت ہے نا، آج کل دولت ہر وقت جو ہے مارا ماری، دولت کی مارا ماری ہے نا. یہ دنیا ہے، بھاگ دوڑ ہے نا، سب جو ہے دولت کے لیے بھاگ دوڑ ہے نا، پریشان ہے، ہر انسان جو ہے پریشان ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے اس منزل پہ ہو، تو یہی جناب بغداد جب مولا کے پاس آئے، اور آنے کے بعد جب یہ کہا کہ مولا ہم پریشان ہیں، تو مولا کائنات نے کیا کہا کہ علی کا چاہنے والا کبھی پریشانی نہیں ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا پریشان نہیں ہوتا. اچھا ایک سوال پھر نکل جائے گا، کہیں گے اچھا بول رہے ہیں پریشان، فلاں پریشان ہے، فلاں پریشان ہے، لیکن واقعاً اگر ولایت ہوگی تو پریشانی کو پریشانی سمجھے گا ہی نہیں. اس کے پاس مشکل کشا ہو، سمجھے آپ. یہ تو کچھ جو ہے ہم زیادہ اپنے آپ خود جو ہے پریشانی ہم سمجھنے لگتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود، جیسے آج ہی کل مثال لے لیجیے ہے نا، مثلاً جو ہے ہمیشہ ہی آج کل بخار ہو جائے تو زیادہ ہی کچھ ہم ٹینشن میں پریشانی لے لیتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ہوا بخار ہے نا، پہنچ گئے، بس صلوات پڑھی اتنا ہی کافی ہے. تو جب کہا تو اب مولا کائنات نے کہا کہ وہ پتھر ہے نا، اٹھا لو، پتھر اٹھا لو. اب جب اٹھا لیا تو وہ جو ہے سونے میں تبدیل ہو گیا. جب سونے میں تبدیل ہو گیا تو دیکھا کہ اتنا زیادہ سونا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کون انسان ہے کہ جو یہ سوچے گا زیادہ مل رہا ہے نا. مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہ بھی تو مولا ہی کے ہاتھ سے تھا، تبرکے تھا. اچھا کون انسان ہے کوئی یہ کہ ہم ڈبل حصہ دیتے، ہم کہیں گے نہیں ایک ہی دیجیے، تھوڑا ہی سے دیجیے. کون ہے ڈبل مل رہا لے لو، وہ بھی مولا ہی کے ہاتھ سے تھا، کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جنگل ونگل سے اٹھا لائے تھے. مولا کے دست مبارک سے مل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں کہا کہ کیا کہا کہ مولا یہ زیادہ ہے، اتنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو ہے آدھا ہی کافی ہے. کہا کیوں، بعد میں کام آئے گا. تو کیا جواب دیا کہ جس کے پاس ایسا مولا پھر کل کی فکر کیا ہے. پڑھیے صلوات. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں یہ ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے نا، اسے جو ہے کوئی فکر نہیں. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابن ابی طالب نے بھی فرمایا کہ تمہیں جو ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. باقی جو ہے کہا ہر مرحلے پہ ہم آئیں گے ہی، برزخ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ آمادہ کر لینا. خود رسول اسلام نے فرمایا کہ ہماری محبت جو ہے نا گناہوں کو اسی طریقے سے کھا جاتی ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں ہے نا ولایت ہے تو ہر قدم بڑھانے سے پہلے سوچے گا کہ آیا علی ہے نا ادھر قدم بڑھانے سے راضی ہیں یا نہیں ہے نا. کوئی کام کرنے سے پہلے جو ہے یہ سوچے گا کہ آیا اہل بیت جو ہے اس سے راضی ہے یا نہیں ہے نا. کوئی کام بھی جو ہے کرنے سے پہلے جو ہے انسان سوچے گا. یعنی حقیقی ولایت ہے تب عقیدہ محمد والے محمد. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے ضروری یہ ہے انسان کے لیے ہے نا کہ اہل
تو بہرحال ہے نا اب بات کو یہیں سمیٹ رہے ہیں، نہیں تو ولایت پر تو ہم مغرب سے ملا دیں گے. جزاک اللہ جزاک اللہ. نعرہ صلوات. اچھا پھر ایک سوال کھڑا ہو جائے گا، غور کیا مولانا نے کیا بولا؟ نہیں کیا بولا؟ کہا مغرب سے ملا دیں گے، تو ظہر کی نماز کہاں گئی؟ سمجھ گئے ہاں، پھر پکڑ لیں گے ہے نا. لیکن اب تھوڑا سا واضح کر دیں. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ نماز اور عزاداری کا مسئلہ ہے، تو سب اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہے نا کہ یہ جو ہے چند لمحہ اور ذکر ہوتا رہے گا، ماتم ہوتا رہے گا، تو اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ جو ہے اسے 2-4 منٹ آگے دیکھیے. اگر اصل مسئلہ ہے ہم طے تک جاتے نہیں. نماز بھی مستحب ہے، نہیں وہ اول وقت ہے نا، نماز جو ہے اول وقت مستحب ہے، عزاداری بھی مستحب ہے. واضح نہیں ہوا؟ عزاداری بھی مستحب ہے، اول وقت نماز بھی مستحب ہے، یہ دونوں مستحب ہے نا. اب ادھر جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور ہوگی تو ادھر تھوڑا بڑھا لیجئے ہے نا. اگر ادھر ہو رہا ہے کہ نہیں زیادہ دیر تک ہوگی تو پھر ادھر کر لیجئے، پھر اس کو شروع کر دیجئے. ایک مستحب ہے، اب ایک واجب پکڑ لیتے، ایک مستحب پکڑ لیتے، سمجھ پاتے نہیں، صرف زبان چلاتے پڑھیے صلوات. مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں ہے نا. بعض اس کو پکڑے جاتے ہیں، ارے اول وقت تمہیں معلوم ہے اول وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ کہنے میں سبحان اللہ. بات سمجھتے ہیں 4 منٹ گیا اول وقت ختم ہو گیا. احمد ختم ہو جائے گا، معلوم نہیں ہے، بولتے رہتے ہر جگہ 4 منٹ میں اول وقت ختم ہو جائے گا. سایہ ہوا اس کے بعد جو ہے یہ غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے جہاں تک آواز جا رہی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں 4 منٹ میں اول وقت ختم ہو گیا، 5 منٹ میں ختم ہو گیا. اب یہ مسئلے پہ آگے ابھی پڑھنے لگے 20 منٹ اور پڑھ دیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. مختصر یہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے. نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. فرشتوں نے جب کہا تو کیا کہا پروردگار نے؟ تمہیں نہیں معلوم جو ہم جانتے ہیں. خاموش ہو گئے ہے نا. جو نہیں معلوم ہے پوچھو، جب کہہ دیے تمہیں نہیں معلوم ہے چپ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد جو ہے علم حاصل کرو، معلوم کرو. تو بہرحال یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ہے نا ولایت ہے کہ جس کی زبان پہ ہے، جس کے دل میں ہے اور اس منزل پہ ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے، وہ انسان جو ہے سرفراز ہے، وہی انسان جو ہے کامیاب ہے. اور نہیں ہے تو پھر لکلکے زبانی ہے، صرف جو ہے زبان سے کہتے رہیے. بہرحال اللہ کرے کہ زبان سے لے کر دل میں اتر جائے، وہی تو کریں گے. صلوات پڑھے محمد. تو عزیزان محترم، یہ ایام عزا ہے، یہ ایام شہزادی زینب اہل بیت جو قافلہ لٹ گیا تھا، ان کی تمام یہ ایام جو ہے مصیبتوں کا دن ہے، صعوبتوں کا دن ہے. یہ ماں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ سکینہ یہ جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، اور حسین یہ کہتے تھے کہ وہ گھر ہمیں اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو. یہ عزاداروں، باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، بیٹوں سے بھی کرتا ہے، لیکن اگر جو ہے باپ گھر سے باہر جانے لگے تو بیٹا 1-2 بار سوال کرتا ہے، تو بیٹے کو باپ جو ہے سخت لہجے میں بھی جواب دے دیتا ہے، لیکن بیٹی کو نہیں دیتا. دل بہت کمزور ہوتا ہے، بیٹی کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، اور بہت بیٹی جو ہے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، باپ بھی جو ہے بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن حسین جیسا باپ ہو، سکینہ جیسی بیٹی ہو. جب امام حسین رخصت ہو رہے تھے اور
जनाब सकीना ने जब सवाल किया था, आखिर रुखसत हुए, तो इमाम हुसैन को तो मालूम था। आप देखें, अगर जो है ज़्यादातर साहिब औलाद हैं, मौला सबके औलाद सलामत रखे, बेटियां भी हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जिनकी बेटियां हैं, मौला उन्हें भी सलामत रखे। कि देखें, जब घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, तो बेटी करीब आ जाती है, सवाल करती है ना, बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। तो बाप कहता है कि मसलन जो है साल भर के बाद आएंगे या शाम तक आ जाएंगे। लेकिन जब इमाम हुसैन जा रहे थे, जनाब सकीना ने सवाल किया, तो इमाम हुसैन को तो मालूम था कि हम मौत के गहवारे में जा रहे हैं। हाँ आज़ादारों, यही सकीना है कि दिन और रात बाबा को याद करके रोती थी, यहाँ तक कि वो मंजर के शाम गरीबा में, कि जब शाम गरीबा के बाद जब पानी आया और जनाब सकीना सो रही थी, चंद लम्हे के लिए आँख लग गई। जनाब ज़ैनब ने उस कूजे को तमाम बीवियों की तरफ बढ़ाया कि पानी आया है। जाहिर सी बात है, वो मंजर सामने आ गया, कौन बीवी पानी पिएगी। आखिर में जनाब ज़ैनब ने जनाब सकीना को बेदार किया, चंद लम्हे के लिए आँख लगी थी। कहा, बेटी सकीना उठो, पानी आ गया। बस इतना सुनना था। जनाब सकीना चौकी उठी, सवाल किया, फूफी अम्मा क्या मेरा चचा अब्बास आ गया? कहा, नहीं बेटी, पानी आया है। सवाल किया कि फूफी अम्मा क्या आपने पानी पी लिया? कहा, नहीं बेटी, जो सबसे छोटा होता है पहले वो पीता है। बस कूजे को लिया, मख्तल की तरफ जाने लगी। ज़ैनब ने सवाल किया, बेटी सकीना किधर जा रही हो? कहा, आप ही ने तो कहा था कि जो सबसे छोटा होता है उसे दिया जाता है, मेरा असगर मुझसे भी छोटा है। हाँ आज़ादारों, यही बीबी हैं कि जनाब सकीना के गोद में है, और जब टायरों को उड़ता हुआ देखती है तो सवाल करती, फूफी अम्मा ये टायर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। सवाल करती थी, फूफी अम्मा हम अपने वतन कब जाएंगे? हाँ आज़ादारों, आप देखें कि जब शाम से ये काफ़िला करबला की तरफ जाने लगा और ज़ैनब ने दिगर औरतों को बुलाया, ये नहीं कहा कि सकीना की कब्र पे झाड़ू लगा देना, नहीं कहा, बल्कि कब्र सकीना को मौका मिले तो पानी डाल देना, पानी डाल देना, यही सकीना है। बस दो फिक्रा रवायत में मिलता है, मक्तब में मिलता है कि शाम के जिंदान में सकीना है, शाम का जिंदान दरवाज़ा खुल गया और उधर से जो हज़रत अब्बास का घोड़ा था, तजी जो अब्बास का घोड़ा था, जब तबरुकात लूटे गए तो इस घोड़े को भी यजीद ने ले लिया और बहुत सवार होना चाहा इस घोड़े पे, लेकिन जो है सवार ना हो सका, घोड़ा जो है गिरा देता था। तो आखिरकार अस्तबल में इस घोड़े को रख दिया, निगरां मुअय्यन कर दिया। तो एक रोज़ जिंदान का दरवाज़ा खुला हुआ था, इधर से वो शख्स जो मुअय्यन था वो घोड़े को लेकर जा रहा था। जनाब सकीना ने चचा के घोड़े को देख लिया और रोने लगी, वहीं से फरियाद की, ए चचा के घोड़े, मेरे चचा को सलाम कहना और कह देना कि ताजियाने लगाए गए हैं, ये घोड़े कह देना तमाचे लगाए गए। यहाँ तक कि जनाब सकीना उस घोड़े के करीब आ गई, कानों के करीब आ गई और फरियाद करने लगी, बैन करने लगी। ये शख्स चाहता था घोड़े को आगे बढ़ाए, आप देखें कि हैवान होकर, लेकिन ये घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ाता है। यहाँ तक कि जिंदान आए और जनाब सकीना को फिर कैद खाने में ले गए, दरवाजे को बंद कर दिया। जनाब सकीना कैद खाने में फरियाद करती रही, लेकिन जब तक जनाब सकीना की आवाज आती रही ये घोड़ा एक कदम आगे न बढ़ा। जब आवाज नहीं आई अब घोड़ा जो है आगे बढ़ा, यानी मुड़ा और वो शख्स लेकर आया कैद खाने में। तारीख में ये मिलता है कि जनाब सकीना की फरियाद ऐसी थी कि उसके बाद ये घोड़ा जो है सिर्फ 3 दिन जिंदा रहा, उसके बाद जिंदा ना रह सका। आप सोचिए, हाय सैयदे सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया, हाय शहजादी ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया। बस अज़ादार हो गई, मजलिस पढ़ दिया, बात खत्म। बस आखिरी फिक्रा ये सुन लीजिए दरमियान, बस यही आखिरी फिक्रा कि एक शख्स
کربلا میں بس آخری فکرہ، کربلا میں لوگ زیارت کے لیے گئے تو ایک قافلہ تھا، اور اس قافلے میں ایک شخص تھا تو یہ ہوا قرآن دازی ہوا کہ جس کا نام نکل جائے گا وہ حضرت عباس کے سرداب تہ خانے میں جو قبر ہے وہاں زیارت کے لیے جائے گا، اور نہر بھی ہے۔ تو قرآن دازی ہوا، جب قرآن دازی ہوا تو اس میں جو ہے ایک شخص کا نام نکل گیا، بس آخری فکرہ ہو گئی مجلس، ایک شخص کا نام نکلا۔ جب وہ زائر کا نام نکلا تو زائر جو ہے تہ خانے میں گیا، جانے کے بعد جو ہے اس نے زیارت کی، اور وہ جو نہر اندر سے جاری ہے ساتھ میں ایک بوتل شیشی لے کر گیا، پانی بھر لیا، نہر کا پانی بھر لیا، اب لے کر آیا۔ اب جب آیا تو جتنے زائرین تھے، بس آخری فکرہ، جتنے زائرین تھے سب نے گھیر لیا، بہت مبارک ہو، تمہیں موقع مل گیا، تم وہاں تک گئے اور وہاں سے پانی لے کر آئے۔ تو سب نے یہ کہا کہ دیکھو ہمیں تو موقع نہیں ملا، تمہیں موقع مل گیا اور تم وہاں سے پانی لے کر آئے ہو، لہذا تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے تبرک کے طور پہ ہمیں دے دو، بس آخری فکرہ ہو گئی مجلس، تبرک کے طور پہ دے دو۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، کہا کیوں؟ کہا اس پانی کو ہم جو ہے شام لے کر جائیں گے اور سکینہ کی قبر پہ ڈالیں گے اور کہیں گے سکینہ آپ کے چچا نے آپ کے لیے پانی بھیجا ہے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں اور نعمتوں کا نزول فرما، تمام آفات و بلیات و پریشانیوں کو دور فرما، اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں جوان اور صاحب شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ عام 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم رفعت بنت ذاکر حسین، مرحوم محمد حسین ابن محمد مہدی، مرحومہ اختر جہاں بنت وزیر علی، مرحومہ صدف بنت